بسم اللہ. قرآن کو آپ صحیح سے پڑھ ہی نہیں سکتے تجوید کے بغیر. تجوید پلیز وائٹل رول. اگر آپ کو قرآن کو صحیح سے پڑھنا ہے، سارے حروف کو اس کا حق دینا ہے، تو آپ کو تجوید سیکھنا ہی ہوگا. وداؤٹ تجوید ہم پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن کو صحیح سے. اور قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے تجوید کا ایک بہت بڑا رول ہے. اٹ پلیز وائٹل رول. اگر ہم قرآن کو تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں، تجوید کے بنا پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن کو پڑھتے وقت دو طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں، دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. اگر آپ کو تجوید نہیں آتی ہے تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ سے دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ غلطیاں کیا ہیں. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم تجوید کے بنا پڑھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جیسے کہ ایک ہوتا ہے میجر مسٹیکس اور ایک ہوتا ہے مائنر مسٹیکس. میجر مسٹیکس وہ غلطیاں جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، واضح غلطیاں ہیں، جیسے لیٹرز کو بدل دینا اور حرکات کو چینج کر دینا وغیرہ وغیرہ. جب ہم لیٹرز کو بدل دیتے ہیں، انٹرچینج کر دیتے ہیں، تو میننگ بدل جاتی ہے. جیسے کہ ایک ورڈ ہے قلب. قلب ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے. تو ہم کہتے ہیں اے دلوں کو پھیرنے والے، اللہم یا مقلب القلوب. تو قلوب، قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ دل. ٹھیک ہے، اگر ہم قلب کو قاف کو کاف کی طرح پڑھ دیں گے، قلب کو ہم قلب پڑھ دیں گے، تو دل سے بن جائے گا میننگ کتا. پورا میننگ بدل گیا، زمین آسمان کا فرق آ گیا. تو قلب کا مطلب تو ہوتا ہے دل، لیکن قلب کا مطلب ہو گیا کتا. ٹھیک اسی طرح ضلع، ضلع اس کو ہم پڑھ دیں گے دلہ. سننے میں تو بہت مائنر مسٹیک لگ رہا ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ میجر مسٹیک ہے. سیفو کی جگہ پہ ہم سیفو پڑھ دیں، علیم کی جگہ پہ علیم پڑھ دیں، تو یا علیم کی جگہ پہ علیم پڑھ دیں، پورا میننگ بدل جائے گا اور ہمیں ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ملے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اگر ہم تجوید نہیں جانتے ہیں اور ہم پھر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم سے دو طرح کی غلطیاں ہوں گی. ایک تو میجر مسٹیکس جو بڑی بڑی غلطیاں، جیسے لیٹرز کو بدل دینا جس سے میننگ بدل جاتا ہے، اور پھر اس میں ہمیں گناہ بھی ہے اور یہ کرنا حرام ہے. اور پھر ایک طرح کی غلطیاں ہیں جو مائنر مسٹیکس ہے، جیسے غنہ نہیں کرنا، اکفا نہیں کرنا، قلقلہ نہیں کرنا، ادغام نہیں کرنا، جو میننگ تو نہیں بدلے گا لیکن خوبصورتی، جو قرآن کا ریسیٹیشن ہے، جو خوبصورتی ہے وہ بدل دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کے کچھ نکلنے کی جگہ ہے، اس کے کچھ آرٹیکولیشن پوائنٹس ہے. جیسے ہمارے اور آپ کے نکلنے کی جگہ دروازہ ہے، ہمارا ایگزٹ پوائنٹ ڈور ہے، جیسے ہم دروازہ سے نکلتے، ٹھیک اسی طرح لیٹرز جو ہوتا ہے اس کے بھی نکلنے کی جگہ ہے. کوئی لیٹرز جو ہے شفتین سے نکلتے ہیں، لپس سے نکلتے ہیں، کوئی لیٹرز جو ہے حلق سے نکلتے ہیں، کوئی جو ہے لسان ٹنگ سے نکلتے ہیں، کوئی جو غنہ ہوتا ہے جو خیشم سے ہوتا ہے، یعنی کہ ناک کے سوراخ سے ہوتا ہے. تو سارے حروف کے نکلنے کی جگہ ہے، ایک پرٹیکولر پوائنٹ سے جنہیں ہم مخرج کہتے ہیں. اور اسی مخرج کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے کہ کون سا لیٹرز کہاں سے نکلتا ہے، کون سا حروف کا آرٹیکولیشن پوائنٹس کیا ہے. انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. سارے حروف کے آرٹیکولیشن پوائنٹس ہے، سارے حروف کے نکلنے کی جگہ ہے. انشاءاللہ ہم ہر حرف کو، ہر لیٹر کو دیکھیں گے کہ کہاں سے کون سا لیٹر نکلتا ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، کریکٹ پروننسیشن کیا ہے، کریکٹ مخارج کیا ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.